اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، دین اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے چند باتیں جو اہم باتیں ہیں وہ بتائیں گے۔ بہت سے سائلین نے سوال کیے جس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اس پر بھی کچھ معلوماتی ویڈیو شیئر کی جائیں۔ ناظرین گرامی، زکوٰۃ دین اسلام کا چوتھا اور اہم بنیادی رکن ہے جس کے بغیر دین اسلام کی عمارت نامکمل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس روایت کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے عہد کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی بیعت لی تھی۔ چنانچہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ اس روایت کو بھی بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مزاحمت یعنی کہ پیش قدمی کر کے جہاد کرنا فرض ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ چنانچہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے یہ ادا نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ جہاں پر بھی عبادات یعنی نماز کا ذکر ہے وہاں پر ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یا فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی بے شمار جگہوں پر اس کی فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی۔ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل میں سے چند اہم مسئلے یہ ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے شخص جس پر یہ فرض ہے، خواہ وہ بالغ عورت ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو۔ ان سب پر نماز اور روزہ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے سلسلے میں ذرا برعکس ہے، یعنی کہ زکوٰۃ اوپر ذکر کردہ جو افراد ہیں یعنی بالغ مرد عورت، امیر فقیر، مسافر مقیم، ان سب پر فرض نہیں، بلکہ ان میں سے ان پر فرض ہے جن کو ایک خاص مقدار میں نصاب کے وہ مالک ہوں۔ چنانچہ شریعت کے اندر نصاب کو بھی بیان کیا گیا، اور ہر وہ چیز جو کہ نصاب تک جا پہنچتی ہو، اگر کوئی شخص اس کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا جو نصاب تھا وہ 200 درہم کی مقدار مقرر کیا گیا۔ لہٰذا آج کے دور میں چونکہ درہم رائج الوقت نہیں ہے، لہٰذا آج کے دور میں زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ سونے اور چاندی سے ناپی یا تولی جاتی ہے، جس کو بہت سی فقہی اصطلاح میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا لفظ استعمال کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے، چونکہ اس زمانے میں جانوروں کو پال نہیں کروائی تھا، لہذا ان کے لیے مستقل نصاب شریعت نے بتلایا۔ لیکن آج کل جو ہے جانوروں کو پالا نہیں جاتا، یعنی کہ وہ جانور جو کہ چرتے نہیں ہیں کھلی جگہ میں چراگاہ میں، بلکہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں جو خود ان کو چارہ کھلاتے ہیں، لہذا اس صورت میں زکوٰۃ کی نوعیت مختلف ہوگی، چاہے وہ جانوروں کی مقدار کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح وہ مال جو کہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں، خواہ گاڑی ہے
یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اور حکم ہے، اور وہ چیز جو کہ آپ کاروبار کے لیے کوئی بزنس کرتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، تو ان کی مقدار شریعت کے اندر اور ہے، جس کو شریعت میں باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں ذکر کیا گیا۔ ناظرین گرامی، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں تو ہم جان چکے، لیکن آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا اصل مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا اصل مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا مال پاک ہو گیا تو ساتھ ساتھ وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ان کے مال سے صدقہ لو، زکوٰۃ دو، تاکہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ یہ پاک ہو جائے اس صدقے سے یا اس زکوٰۃ سے ان کا مال پاک ہو جائے۔ آگے فرمایا وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعائیں جو ہے ان کو سکون پہنچاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی زکوٰۃ کے بارے میں در حقیقت ایک جگہ پر اسی پس منظر کے طور پر فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے، یا ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ در حقیقت یہ اسی پس منظر میں ہے تاکہ ہم رمضان، رجب اور شعبان میں ہم زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ دینے سے ہمارے جو مال ہیں ان میں برکت آ جائے، اور ہمارے اعمال میں برکت آ جائے، اور ہمیں رمضان نصیب ہو۔ در حقیقت زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور اللہ کی حفاظت کے اندر بھی آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، زکوٰۃ کے متعلق ایک سائل نے سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے جس کو ہم نے کرائے پر دیا ہے، کیا میں اس کی قیمت پر زکوٰۃ ادا کروں گا یا کرائے پر؟ دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ میرے پاس ایک فلیٹ بھی ہے جس میں میں رہتا ہوں، ابھی وہ خالی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ناظرین گرامی، اس کا جواب، مناسب ترین جواب یہ ہوگا کہ مذکورہ دونوں گھروں کی جو مالیت، ایک وہ گھر جو کہ جس کو آپ نے کرائے پر دیا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ خالی ہے، ان دونوں کی جو ہے مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ گھر جو کرائے پر دیا ہے، اگر اس کی جو آمدنی ہے وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتی ہے، کرایہ کی آمدنی، یا زکوٰۃ کی تاریخ میں دیگر اموال کے ساتھ زکوٰۃ اس کرائے میں لگا کر اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہرحال اس کا مناسب جو جواب ہے، یا قریب ترین جواب یا صحیح جواب، جو مفتیان اکرام ہی دے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے جو ایک جگہ سے تحقیق کر کے جو آپ کو جواب دے دیا، وہ مناسب ترین جواب یہی بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان کے اندر جب ہم اپنے مال کو خرچ کریں گے، اگر ہم نے رجب اور شعبان کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ ہمیں 10 گنا 40 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر، یا 70 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے گی یا مل جائے گی۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت ظلہ، جو کہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے جو ہے زکوٰۃ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر اس کا ہمیں جو ہے 40 گنا زیادہ عطا کیا۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کوئی تفصیل بتا دیں تاکہ مجھے یہ آپ کا جو جملہ ہے یا واقعہ ہے یہ مجھے سمجھ آ جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کی رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے، تو اس کے بعد جو ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آ گیا تو بہت سی آبادیاں جو ہے وہ بہہ گئیں، لوگ جو تھے وہ بے یار و مددگار ہو گئے۔ لہٰذا ہمارے علاقے کا جو ڈی سی ہے وہ اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اپنی کانوائی کے ساتھ جو ہے ہماری جو ہے بزنس والی جگہ پر ہماری دکان پر آیا، اور میرے والد صاحب سے کہا کہ جو ہے سیلاب آ گیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے غریبوں کی مدد کریں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے تو فرمایا کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی ہے چند دن پہلے، میں جو ہے جتنی بھی زکوٰۃ ہمارے اوپر تھی۔ تو اس ڈی سی صاحب نے کہا کہ نہیں،
آپ صاحب استطاعت بھی ہے، آپ کو اللہ پاک نے توفیق بھی دی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آپ دے ہی دیں۔ لہٰذا میرے والد صاحب نے اپنی جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو ہمارا مال تھا اس میں سے اپنے آپ کو دل بڑا کر کے کوئی 4-4.5 کروڑ کا جو سامان تھا، وہاں نقدی تھا یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، خرید کر وہ جو ہے ایک گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ اس میں بھیج دیں آگے ڈی سی صاحب کی نگرانی میں اس علاقے میں، تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ لہٰذا وہ صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس خام مال تھا جو خریدا ہوا تھا، وہ چونکہ ہم نے پہلے خریدا تھا، لہٰذا وہ اس کی قیمتوں میں فرق آ گیا، خام مال کی قیمتوں میں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہم نے پہلے کی قیمت پر خریدا ہوا مال تھا، وہ موجودہ مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں برکت کر دی، اور وہ جو ہے 40 کروڑ یا 45 کروڑ کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے مہینے کے اندر ہی ہمیں فائدہ دے دیا، یعنی مارکیٹ ریٹ میں فرق آنے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے بیش بہا واقعات ہیں جو کہ ہم عملی طور پر جب دین اسلام پر چلتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر شعبان اور رجب میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے تو ہم اس رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال دیکھنے میں تو کم لگے گا، کم ہوتا نظر آئے گا، لیکن در حقیقت وہ بڑھ رہا ہوگا۔ ناظرین گرامی، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فطرانے کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، فطرانہ کب واجب ہوتا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے معلوماتی ویڈیو بنا کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔